أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. سورۃ الشمس 30ویں پارے کی صورت ہے. آج اس کا درس ہوگا انشاءاللہ. اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسمیں کھا کر یعنی 7 قسمیں کھا کر آگے ایک اہم بات بیان فرمائی ہے. تو کسی بھی چیز کو بیان کرنے سے پہلے سامعین کو، مخاطبین کو، سننے والوں کو اس چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، اس چیز کو اہمیت کے ساتھ رکھنے کے لیے بسا اوقات ہم دنیا میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ سامنے والے کو ہماری بات کی اہمیت کا معلوم چلے کہ کتنی اہم بات بیان کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ کائنات کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ آسمان دیکھو کتنا بڑا ہے، سورج دیکھو، چاند دیکھو، دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا دیکھو. یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ان بڑی بڑی نشانیوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی بات ارشاد فرما رہے ہیں. چنانچہ پہلی قسم کھائی والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی. سورج اور جب وہ خوب روشن ہو جائے، والشمس وضحاها، سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ. ضحا یہ اس وقت کو کہتے ہیں جس وقت سورج کی روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، یعنی چاش کا وقت. سورج نکلنے کے بعد تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد جو سورج کی کیفیت ہوتی ہے، جس وقت انسان سورج کو دیکھ سکتا ہے، اس وقت کی کیفیت کو ضحاها کہتے ہیں کہ روشنی پھیل رہی ہے. ابھی روشنی میں اور سورج میں تیزی اور تپش نہیں آئی کہ انسان کی آنکھیں سورج پر ٹک نہ سکیں، بلکہ ابھی روشنی میں بھی کمی ہے، تپش میں بھی کمی ہے، تیزی نہیں ہے. تو اس وقت کو کہتے ہیں ضحاها. والقمر اذا تلاها، دوسری قسم کھائی چاند کی کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے. چاند جب 15ویں کا چاند ہوتا ہے تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے اور چاند طلوع ہوتا ہے. تو مقصد یہی ہے کہ سورج غروب ہوا، چاند طلوع ہوا. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک نظام ہے. چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہیں، بڑے فوائد ہیں کائنات کے، انسانوں کے، ان دونوں سے. پھر تیسری قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے والنہار، دن کی. اذا جلاها، جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے. دن جب روشن ہوتا ہے تو سورج کی روشنی پھیلتی ہے اور دن میں اچھی طرح سورج دکھتا ہے، تو دن کی قسم کھائی. واللیل، اور پھر اس کے بعد رات کی قسم کھائی. واللیل، اور رات کی، جب کہ وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے. رات جب آتی ہے تو دن پر چھا جاتی ہے، دن کی روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں، رات کا اندھیرا ہر چیز پر چھا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کا بڑا نظام ہے کہ دن تھا، روشنیاں تھیں، روشن تھا، لائٹوں کی ضرورت نہیں تھی. انسان دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں چل رہا تھا. پھر ایک دم سے کیا ہوا کہ رات آئی، ساری چیزوں پر رات کا اندھیرا چھا گیا، اب انسان روشنی کا محتاج ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات ہے. اسی نظام کائنات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اور یہ قدرت کی نشانیاں اس لیے ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں کہ ایک کائنات کو چلانے والا ہے، خالق و مالک ہے، جس سے یہ ساری کائنات جس نے بنائی ہے اور وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے.
والسماء وما بناہا، اور اگلی قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس کی جس نے اسے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان اور اس کو بنانے کی قسم، واللیل والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، زمین بنائی یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا بطور چھت کے۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی قسم کھا رہے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا، انسان اور اس انسان کی صحیح طریقے سے درستگی سے اس کی پیدائش، اس کی تخلیق، اس کو صحیح طریقے سے بنایا، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی لحاظ سے، اعضائے جسمانی کے لحاظ سے درست اور صحیح بنایا، اس کی قسم۔ پھر آگے فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر صرف انسان کو جسمانی لحاظ سے درست اور صحیح نہیں بنایا، بلکہ اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی ڈال دی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھ دی ہیں۔ دونوں طرح کی صلاحیتوں سے مراد نیکی کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے اور برائی کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے۔ نیکی کے جذبے بھی اس کے اندر ہیں، برائی کے جذبے بھی اس کے اندر ہیں، اور پھر ان صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، اس کو قدرت دی ہے، اس کو طاقت دی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنی چاہت سے نیکی کے راستے کو اختیار کر لے تو کامیاب ہو جائے گا، اور برائی کے راستے کو اختیار کر لے تو ناکام ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے اندر برائی کا جذبہ رکھا ہے اس لیے ہم برائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برائی کا جذبہ نہیں رکھتے، ہم برائی بھی نہیں کرتے، ہم مجبور ہیں۔ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ انسان اپنے آپ کو مجبور بنا کر، بے بس بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ ہم تو بے بس ہیں، مجبور ہیں گناہ کے آگے، برائی کے آگے۔ اس آیت میں ہمیں بھرپور جواب مل گیا۔ اسی طرح کا سوال صحابہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ انسان تو مجبور ہے اور اس کے دل میں اللہ نے برائی ڈال دی ہے تو وہ برائی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر برائی کا بھی جذبہ اور برائی کی بھی صلاحیت رکھی ہے، اور نیکی کا جذبہ بھی اور نیکی کی صلاحیت بھی رکھی ہے، اور اس کو پورا اختیار اور پوری قدرت دی ہے کہ وہ اپنی اختیار اور قدرت سے جون سے راستے کو چاہے اختیار کر لے۔ وہ مجبور نہیں ہے کہ برائی کی صلاحیت ہے تو برائی پر ہی چلے، یا نیکی کی صلاحیت ہے تو نیکی پر چلے، بلکہ اللہ نے اس کو پوری طرح اختیار دیا ہے، اپنے اختیار سے جو چاہے جون سا چاہے راستہ اختیار کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اچھی اور بری، نیکی کی اور برائی کی، اچھے کاموں کی اور برے کاموں کی، اچھائی کی اور برائی کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اب انسان ان صلاحیتوں کو اختیار کرے، اچھے کاموں کی طرف چل پڑے۔ اچھا، ان صلاحیتوں کو اختیار کرنے میں ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اچھے ماحول میں جائے گا تو قدرتی طور پر نیک لوگوں کے ماحول میں، اہل اللہ اور صلحاء، علماء، ان لوگوں کی صحبتوں میں جائے گا تو گویا وہ اچھی صلاحیت کو اختیار کر رہا ہے، نیکی کی طرف چل پڑا۔ اور یہی انسان اگر برے ماحول میں، گندے ماحول میں، گنہگاروں کے ماحول میں، گناہوں کے ماحول میں جائے گا، گندے دوستوں سے دوستیاں لگائے گا، گناہوں کی باتوں میں، گناہوں کے ماحول میں جائے گا، تو وہ اپنی برائی کی جو صلاحیت ہے اس پر چل رہا ہے، برے راستے کو اختیار کر رہا ہے۔ اب یہ 7 قسمیں تھیں، ان 7 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ بڑی اہم بات اللہ نے ارشاد فرمائی 7 چیزوں کی قسمیں کھا کر کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا، گناہوں سے پاک، اللہ کی نافرمانی سے پاک، گناہوں سے اپنے نفس کو پاک کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہوا، نامراد ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی میں دھنسا دیا۔ وقد خاب من دساہا، دساہا مانے گناہوں میں دھنسا دینا، قد خواب مانے ناکام اور نامراد ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسمیں کھا کر سیدھے راستے کو، اچھے اور برے راستے کی وضاحت کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اور مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ کامیابی کے راستے کو اختیار کرو گے تو افلح، کامیاب ہو جاؤ گے۔
پاکیزگی اور نیکی اور اچھے راستے کو اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وقت خواب من دساہا، گناہ اور گندگی کے راستے کو اختیار کرو گے، اللہ کی نافرمانی کے راستے کو، تو پھر ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے۔ طبیعتوں کی بات ہے، بعض لوگوں کی طبیعت گناہوں کی طرف چلتی ہے اور بعض لوگوں کی طبیعت اچھائیوں کی طرف چلتی ہے، لیکن ان چیزوں میں ماحول کا اور انسان کے اختیار کا اور چاہت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی انسان اپنی چاہت اور ماحول کو اور اختیار کو اچھے راستے کی طرف لائے تو کامیابی کے راستے پر چل پڑتا ہے، نہیں تو انسان غفلت کی گناہوں کی زندگی میں اور گناہوں کے ماحول میں چاہے تو خود خواب من دسا، گناہ ناکام اور نامراد لوگوں کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بہت وضاحت کے ساتھ اس صورت میں بیان فرمایا۔ آگے اب یہاں ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 2 گروہ میں تقسیم کر دیا، نیک لوگوں کا راستہ، کامیاب لوگوں کا راستہ، نامراد اور ناکام لوگوں کا راستہ۔ کامیاب لوگوں کا گروہ، ناکام اور نامراد لوگوں کا گروہ، اچھے راستے پر چلنے والوں کا گروہ، ناکام اور نامراد اور گندے راستے پر چلنے والے کا گروہ۔ اب گندے راستے پر جو لوگ چلے، ناکامی کے راستے پر جو لوگ چلے، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو غلط راستے پر اختیار کیا، اچھی صلاحیت کو اختیار نہیں کیا بلکہ اپنی چاہت اور اختیار سے گندے راستے پر چلے، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ مثال دینے کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا، یعنی غلط راستے کو اختیار کیا اور پیغمبروں کی نافرمانی اور ان کی مخالفت کے راستے کو اختیار کیا، تو انجام کیا ہوا؟ اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا سب سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ قوم سمود میں جو سب سے بدبخت انسان تھا وہ کھڑا ہوا، اور اس نے کیا کہا؟ انبیاء علیہ السلام یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت اور مقابلے پر آ گیا، اور کیا کہا؟ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا خبردار، اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی پانی پینے کو مت روکو، یعنی اس کو پانی پینے سے مت روکو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بدبخت انسان کو سمجھایا، لیکن وہ اپنی صلاحیت کو غلط راستے کے لیے اختیار کر چکا تھا، اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور کیا کہا؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، ان کی بات کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو جو اللہ کی اونٹنی تھی اس کو مار دیا۔ اللہ کی اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، اس کو مار دیا، تو کیا ہوا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برابر ہلاک کر دیا، یعنی پورے قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ ماننے اور ان کی مخالفت پر اترنے اور اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کرنے پر اللہ کی طرف سے سخت عذاب آیا۔ کیوں؟ انہوں نے ناکامی اور نامرادی کا راستہ اختیار کیا، تو کیا ہوا؟ سب کے سب ختم کر دیے گئے۔ ولا یخاف عقباها، اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ دنیا میں کوئی برا کرتا ہے تو ڈرتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی نہ آ جائے، یا مجھ سے انتقام اور بدلہ لینے کوئی نہ آ جائے، یا میرے مقابلے پر کوئی کھڑا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پوری قدرتوں اور طاقتوں والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کسی کا پیچھے آنے کا کوئی اندیشہ اور خوف نہیں کہ جیسے قوم سمود یہ کہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور اللہ سے مقابلہ کریں گے، کسی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ مضامین بیان فرمائے کہ نیک لوگوں کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے، اور گنہگار اور ناکام اور نامراد لوگوں کا راستہ وہ ناکامی اور بربادی اور اللہ کے عذاب کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے